شریف خاندان نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوم کی اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ جس میں پاکستانی قوم کہتے ہیں کہ شریف خاندان کا اصل گھر، ان کا اصل گاؤں، ان کا اصل شہر تو برطانیہ ہے، لندن ہے۔ پاکستان کے اندر تو یہ صرف حکومت کرنے آتے ہیں، اور شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے کے ابھی چند دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ شہباز شریف اپنے بیٹے سلمان شہباز کے ساتھ ٹکٹ کٹوا کر جہاز میں بیٹھ کر اس وقت لندن پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور نواز شریف کی واپسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ 4 ہفتے کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے جا رہا ہے، 4 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ شخص پاکستان واپس نہیں آیا ہے۔ وہ دبئی جاتا رہا ہے، وہ دوسرے ممالک کے اندر سیر کرنے جاتا رہا ہے، وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب تک بھی چلا گیا، مگر پاکستان آتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ اور اب جو دلچسپ خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف جب ڈسکشنز کر رہے ہیں تو ان کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے، ان کا اب اہم مدعا اور اہم شرط یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان صرف اسی صورت واپس آئیں گے جب پاکستان آنے کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے بھی انہیں کسی جیل کے اندر نہ بھیجا جائے۔ اور اسی حوالے سے اب ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اسی حوالے سے اب فیصلے لینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے اب ڈیلیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جی نواز شریف واپس آئیں گے، لیکن اب ان کی شرط یہ ہے کہ ان کو 1 دن کے لیے، 1 لمحے کے لیے بھی جیل نہ بھیجا جائے۔ پہلے ان کی شرط یہ تھی کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، نااہل ہو گیا۔ پھر اس کی شرط یہ تھی کہ عمران خان کو جیل میں بھیج دیا جائے، جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر اس کی شرط یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بالکل ایک پلینگ فیلڈ گراؤنڈ بنایا جائے، وہ بھی بنا دیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس کی جانب سے کہ جی پاکستان کی جو جتنے بھی اہم ترین ادارے ہیں، اہم ترین جو وزارتیں ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ بھی ہو گیا، ہر کام ہو گیا۔ لیکن اب نواز شریف نے ایک اور اپنی بہت سخت قسم کی شرط سامنے رکھ دی ہے اور کہا ہے کہ میں ڈیل اس وقت کروں گا کہ جب مجھے یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ میں واپس جاؤں گا اور مجھے کسی طرح بھی کسی 1 دن بھی جیل میں نہیں بھیجا جائے گا، اور جب یہ ڈیل کنفرم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارے جو سب پوری پاکستانی قوم کی جو آنکھوں کا نور ہیں، پوری پاکستانی قوم کی جو دل کی دھڑکن ہے نواز شریف، وہ پھر قدم رنجا فرمائیں گے پاکستان کے اندر، اور پھر پاکستان کی سیاست شروع کر دیں گے اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں گے۔ اب یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ خبریں بڑی اہم ترین سامنے بھی آئی ہیں، اور جو خبریں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اب نون لیگ کے لیے مشکلات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف کو جاتے ساتھ ہی اب لندن کے اندر بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے، اور اس دھچکے سے اب ان کو جو جھٹکے لگیں گے وہ جھٹکے ان کی سیاست کی کشتی کو مکمل طور پر ڈبو کے رکھ دیں گے۔ کچھ ایسی انہوں نے حرکتیں کر دی ہیں، کچھ ایسی خبریں سامنے آ گئی ہیں جو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو ہمیشہ کی طرح کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، اب تک کی جو خبریں سامنے آئی ہیں پاکستان کے سیاسی میدان سے، اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں بڑی اہم ترین اور بڑی دلچسپ ترین، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شہباز شریف نے ہمیشہ کی طرح اپنے آبائی وطن جانے کو ہی ترجیح دی۔ حکومت ختم ہوتے چند دن ہی گزرے تھے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور بہانہ یہ کیا کہ میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اور پھر لندن کا ٹکٹ کروا لیا اور لندن جا پہنچے۔ اب جب وہ لندن پہنچ گئے اور وہاں پر نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو ان ملاقاتوں کا جو سب سے اہم مدعا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ میں پاکستان واپس آؤں تو مجھے 1 دن بھی جیل کے اندر نہ رہنا پڑے، 1 دن کے لیے بھی مجھے جیل میں نہ جانا پڑے، اور اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن ان حالات کے اندر جو ان کے پرانے ساتھی ہیں اب وہ بھی ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے مفتاح اسماعیل کی باتیں تو سنی ہوگی کہ جس نے اس حکومت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم حکومت پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت تھی، مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ تھا، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اس حکومت کے ساتھ کام کیا تھا اور میں اس حکومت کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ یہ انہوں نے باتیں کی تھی، یہ بڑے اہم رہنما بھی تھے ان کے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور رہنما بھی ایسے ہیں کہ جو ان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں اور وہ ان کے اوپر بڑی سخت تنقید بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کا سب سے زیادہ بیڑا غرق کر دیا۔ اب مثال کے طور پر جو جاوید ہاشمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو عمر و عثمان ڈار، یعنی کہ عمر ڈار، عثمان ڈار، شاہ محمود قریشی، عامر ڈوگر اور شہریار آفریدی کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اپنی تمام تر تکالیف بھول جاتا ہوں۔ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حشر ان کے ساتھ کیا ہے پی ڈی ایم حکومت نے اور جو آج تک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جب میرے ساتھ ہوا تھا تو میں بھول جاتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، جو کام ان کے ساتھ ہوئے، اور وہ اس چیز کو بڑا سختی سے کنڈیم بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی صورت بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ اب دوسری جانب جو لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے سابق پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بیان دیا کہ جی عارف علوی جو ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، جبکہ انہی کے ہی نون لیگی جو وکلا ہیں
اب وہ شہباز شریف کے اس بیان کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ میدان میں کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ غلط کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا وہ بہت غلط کیا, آپ لوگوں نے جو حالات پیدا کیے ہیں پاکستان کے اندر وہ حالات بڑے خراب کر دیے, اور حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آج مساجد کے اندر اعلان ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, ہمارے پاس اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں ہیں, ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں, کوئی بچہ بیمار ہو جائے اس کی دوائی نہیں لے سکتے ہیں, کسی بچے کے جوتے ٹوٹ جائیں اس کے جوتے نہیں لے سکتے ہیں, کسی بچے کے کپڑے پھٹ جائیں ہم اس کے کپڑے نہیں لے سکتے ہیں. اور یہ سارے حالات صرف اور صرف شہباز شریف اور ان کو لانے والے اور پی ڈی ایم کی 13 سیاسی جماعتوں نے جو مل کر پاکستان کے اندر 14 مہینے حکومت کی تھی اس کا ہی یہ شاخسانہ ہے, اس کے ہی یہ تحائف مل رہے ہیں. اچھا, اب اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو شایان علی ہے, آپ جانتی ہوں گے کہ وہ لندن کے اندر رہتا ہے, اور وہ اس کے اندر وہاں لندن کے اندر رہتے ہوئے اس نے ان نون لیگیوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے. جو شریف خاندان ہے ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا کے رکھا ہوا ہے. اب اس نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا اور بڑی دلچسپ اس نے بات کی, اور اس نے کہا ہے کہ جی میں اب ایک ہفتے کی چھٹی پر تھا, ایک ہفتہ میں نے ریسٹ کیا ہے, اب میں ایک مرتبہ پھر سے ایکٹیو ہونے جا رہا ہوں, اور یہ جو دونوں بھائی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف, اب میں ان کی واٹ لگانے جا رہا ہوں, اور اس کے لیے میں مکمل طور پر میدان میں آ رہا ہوں. اب ایک چیز تو یہ بھی ان کے لیے بڑی عذاب اور بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ وہ پوری عالمی میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ شایان علی جو پاکستانی ہے اور یہ اپنے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کو لے کر اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے, ان کے گھر کے آگے, اور نعرے لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, اور پوری دنیا اس کو تسلیم بھی کرنے پڑ گئی, ایکسیپٹ بھی کرنی پڑ گئی ہے. دوسری جانب جو نواز شریف کی پلیٹلیٹس کم کرنے والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت بڑی ٹینشن میں ہے, اور وہ ٹینشن ان کو یہ ہے کہ جی مریم نواز کی کہیں جو ضمانت تھی وہ ضمانت منسوخی جو ہے وہ کنفرم نہ ہو جائے, اور اگر مریم نواز کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے تو مریم نواز کو ایک مرتبہ پھر جیل میں جانا پڑے گا, اور جب ایسا ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی پھر نواز شریف کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا. نواز شریف بھی اگر پاکستان واپس آتے ہیں اور ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بھی جیل میں جانا پڑے گا, لیکن جیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں, بڑے ڈرتے ہیں, بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں, اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیل کر کے چلے گئے اور 4 ہفتوں کا کہہ کے 4 سال سے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ یہ کسی کو پوچھ رہے ہیں, نہ عدالتوں نے کبھی ان کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. حالانکہ یہ اشتہاری بھی ہیں, ان کے اوپر جرم بھی ثابت ہو چکا ہے, یہ مجرم بھی ہیں, یہ ملزم بھی رہ چکے ہیں, اور ان کو سزائیں بھی دی جا چکی ہیں, ان کے اوپر ان کو قید کی سزا ہو چکی ہے, ان کو جرمانے کی سزا ہو چکی ہے, یہ نااہل ہو چکے ہیں, یہ کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. 4 سال سے یہ وہاں پر رہ رہے ہیں, اور جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ لوگ اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں. اب جو اگلی بات ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز اینکر پرسن ہیں, دنیا نیوز کے اوپر بھی اور دوسرے چینلز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, کامران خان, انہوں نے ایک بڑا دلچسپ قسم کا ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ جو شہباز شریف ہیں پاکستان سے باہر جانے کے بعد وہ صدر پاکستان عارف علوی کے اوپر بڑی زیادہ تنقید کر رہے ہیں. تو کامران خان نے اپنا ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ مت بھولیں عارف علوی صدر بعد میں, مگر کہنا مشک تجربہ کار سیاستدان پہلے ہیں, اس لیے ذرا سوچیں کہ کیا یہ بات خارج از امکان ہے کہ ممکنہ طور پر صدر عارف علوی نے یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کیا ہو. کیا کہ صدر عارف علوی نے متنازع قوانین کو نامسترد نہ منظور کر کے پورے معاملے کو اس حد تک پیچیدہ بنا دیا کہ بقول تمام چوٹی کے ماہرین آئین و قانونی کے کہ اب یہ معاملہ بہر صورت بالآخر سپریم کورٹ میں جا پہنچے گا اور فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی آئے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اینڈ آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بلز کا مستقبل صدر عارف علوی نے ہوا میں معلق کر دیا ہے. گویا نہ جانے کب یہ قضیہ طے ہوگا, کب سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا. یہ بھی تو نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ ان متنازع قوانین کو جائز قرار دیتی ہے یا ناجائز. بہرحال جب 9 من تیل ہوگی تو رادھا ناچے گی. سیاستدان ہوتا ہے, چاہے عارف علوی ہو یا آصف زرداری. یہ ٹویٹ انہوں نے کیا, اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ نون لیگ نے یہ جو ایک پنڈورا باکس کھولا ہوا ہے کہ جی صدر عارف علوی نے جو باتیں کی یہ غلط ہیں, یا انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں, انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں, تو ان کا یہ سارا جو پروپیگنڈا چل رہا تھا وہ سارا ناکام ہو چکا ہے. اور پچھلے کافی دن سے جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ بھی نون لیگ کے اتنے زیادہ خلاف جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نون لیگ نے کبھی سوچا نہیں تھا. مریم بی بی مکمل طور پر خاموش ہو چکی ہے. مریم اورنگزیب جو سارا دن بولتی رہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کر دیا, پاکستان تحریک انصاف نے یہ کر دیا, بڑھتی مہنگائی کے اوپر, اور لوگ جو اعلان کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل نہیں دیں گے, اس کے اوپر مکمل طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. تو یہ تمام تر جو حالات ہیں, ان حالات کو دیکھتے ہوئے بڑا واضح طور پر یہ بات پاکستانی قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لوگ پاکستان صرف اس لیے آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کریں, پاکستان صرف اس لیے آتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنائیں, جہاں سے پیسہ اکٹھا کریں, یہاں سے پیسہ لوٹیں اور پھر واپس چلے جائیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ پھر پاکستان آتے ہی کیوں ہیں, یعنی کہ جب ان لوگوں کا پاکستان میں کچھ ہے نہیں تو یہ بیسیکلی مزے لینے آتے ہیں حکومت کے. ان کو جو پروٹوکول مل جاتے ہیں, ان کے جو کھانے مفت ہو جاتے ہیں, ان کے کپڑے مفت ہو جاتے ہیں, ان کے سفر مفت ہو جاتے ہیں, ان کے بجلی کے بل مفت ہو جاتے ہیں, ان کے ڈیزل پیٹرول مفت ہو جاتے ہیں, ان کے موبائل کے بیلنس مفت ہو جاتے ہیں, تو یہ
وہ عیاشیاں کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، جب وہ عیاشیاں ختم ہوتی ہیں تو واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں. جیسے ابھی حمزہ شہباز شریف جو ہیں یہ چلے گئے ہیں، جو سلمان شہباز ہیں وہ چلے گئے ہیں جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے. اب پھر جب ان کو یہ امید دلائی جائے گی، ان کے ساتھ ڈیل کرنی جائے گی کہ جی آپ پاکستان آ جائیں، ہم آپ کے لیے سارے معاملات ٹھیک کرتے ہیں، آپ پاکستان آئیں، آپ کو الیکشن بھی جتوا دیں گے، آپ کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اگلی حکومت بھی دلوا دیں گے، تو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان آ جائیں گے، پاکستان کے اندر رول کریں گے، اور پھر یہاں سے واپس جب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، جب ان کو یہ پتہ چلنے لگے گا کہ ان کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں، ان کے کرپشن پکڑی جائے گی، پھر واپس چلے جائیں گے. اور یہ تماشا پاکستان کے اندر اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک پاکستانی قوم اپنی بے حسی ختم نہیں کرے گی، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنے حصے کا جو دیا جلانا تھا وہ دیا وہ کب جلائیں گے.